بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ سورۃ البینہ مدنی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں اس کا نمبر 98 ہے۔ نزول کے لحاظ سے اس کا نمبر 100 قرار دیا جاتا ہے۔ کسی حد تک اختلافی رائے اس کے مدنی دور کی ہونے میں بھی ہے، بلکہ کافی اختلافی رائے موجود ہے۔ کئی سارے لوگ اس کو مکی قرار دیتے ہیں، لیکن غالب رائے یہی ہے کہ یہ مدنی دور میں قرار دینا ہی زیادہ مناسب ہے۔ اور نزول کی ترتیب کا جو نمبر 100 قرار دیا جاتا ہے، اگر اس کے اوپر اعتماد کر لیا جائے تو یہ مدنی دور کے تقریباً آخری سالوں میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ بنے گی۔ لم یکن الذین کفروا، نہیں تھا کافروں کے لیے، اہل کتاب والے کافر بھی اور مشرک والے کافر بھی، کیا نہیں تھا کہ منفکین، وہ باز آنے والے نہیں تھے، حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ جائے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کے اوپر پھر کچھ لوگوں نے ایک اشکال بنا دیا۔ انہوں نے یہ اشکال بنا دیا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کے کافر اور مشرک کافر یہ باز آنے والے نہیں جب تک کہ بینہ نہ آ جائے۔ گویا کہ بینہ آئے گا تو باز آ جائیں گے، یہ اس سے جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ حالانکہ قرآن تو نازل ہو چکا، بینہ تو آ چکا، تو باز تو اب بھی کوئی نہیں آئے۔ تو یہ اعتراض جو ہے، یہ اشکال جو ہے، یہ بعض لوگوں نے اٹھایا۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ، مولانا قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، وہ اس کا ترجمہ ایک اور انداز میں کیا کرتے تھے کہ جس سے یہ اشکال جو ہے وہ کوئی باقی نہیں رہتا۔ وہ اس کا مفہوم یہ ذکر کرتے تھے کہ اہل کتاب مشرک تھے، اہل کتاب کافر تھے اور مشرک کافر تھے، اپنے اپنے زعم کے مطابق۔ اہل کتاب کو بھی بڑا زعم تھا کہ ہمارے پاس بڑے دلائل ہیں کہ ہم حق پر ہیں، مشرکین کو بھی یہ بڑا زعم تھا کہ ہمارے پاس بھی بڑے دلائل ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ تو ان دونوں فریقوں کو چونکہ اپنے دلائل کے اوپر بڑا زعم تھا، بڑا فخر تھا، تو جب تک ان کے دلائل وہ توڑ نہیں دیے جاتے تو حق ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن حکیم کے آنے سے، بینہ کے آنے سے ان کے دلائل کو تو توڑ دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ مراد ہے کہ ان کے دلائل توڑ دیے گئے، حق نکھر کے سامنے آ گیا ہے۔ آگے اب پھر یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ تو وہ آپس کی صرف ضد اور عناد کی وجہ سے ایمان نہیں قبول کر رہے، نہیں تو حق تو واضح ہو چکا ہے، اب تو قبول کرنا چاہیے۔ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول ہے، تلاوت کرتا ہے پاکیزہ صحیفے، فیہا کتب قیمہ، جن کے اندر مضبوط کتابیں ہیں، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں تفرقہ میں پڑے، نہیں الگ ہوئے، نہیں جدا ہوئے وہ جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر اس کے بعد کہ جب بینہ بھی آ چکا، واضح دلیل بھی آ چکی۔ تو کیوں الگ ہوئے؟ صرف اپنی ضد کی وجہ سے کہ یہ نبی جو ہے یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا۔ وما امروا، حالانکہ ان کو تو ان کی اپنی کتابوں میں بھی نہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہی کہ بندگی کرو اللہ کی، تو یہ نبی بھی یہی دعوت دے رہا ہے، ان کی اپنی کتابوں میں بھی یہی ان کو حکم دیا گیا تھا، اس کے باوجود یہ ضد سے نہیں مانتے۔ مخلصین لہ الدین، ان کی کتابوں میں بھی کہا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، بندگی کو اسی کے لیے خالص کر کے، حنفاء، یکسو ہوتے ہوئے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور یہ مضبوط دین ہے۔ تو یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں بھی موجود تھیں، قرآن بھی وہی بتا رہا ہے، تو پھر ان کو چاہیے تو نہ کہ مان لیں، لیکن تعصب کی وجہ سے نہیں مانتے، ضد اور عناد کی وجہ سے نہیں مانتے۔
اچھا جی، میرے خیال میں ربط اور خلاصہ رہ گیا تھا، چلیں بعد میں ذکر کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، تخویف اخروی، بے شک وہ جو کہ کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، وہ جہنم کی آگ میں اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، وہ مخلوق میں سے بدترین ہیں۔ ان الذین آمنوا، بشارت، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے وہ مخلوق میں سے بہترین ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے ہاں۔ کیا بدلہ ہے؟ جنات و عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنات و عدن، پہلے اس میں بھی ہمیشگی والی بات آ گئی، خالد بھی کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کو، ابدا کے ساتھ مزید تاکید ہو گئی، تو گویا کہ انتہائی تسلی دے دی گئی کہ کبھی بھی اس جنت سے نکلنے والا کوئی معاملہ ہی نہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو تو یہ سرٹیفکیٹ حاصل ہو گیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربا، یہ چیز اس کو ملتی ہے کہ جو اپنے رب کا ڈر رکھتا ہو، جو اپنے رب سے ڈرے تو اس کے لیے یہ درجات ہوتے ہیں، جو رب سے نہیں ڈرتا تو اس کے لیے یہ درجات نہیں ہوتے۔ ربط اور خلاصہ ذکر کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آج کا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ سورہ بینہ سے پہلے سورہ علق کے اندر بھی اور سورہ قدر کے اندر بھی قرآن حکیم کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو اب یہ سورہ بینہ جو ہے اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تو یہ عظمت والا قرآن بھی نازل کر دیا، بڑا اعلیٰ نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے مبعوث کر دیا، دلائل کے ساتھ بات تو ساری بڑی واضح ہو رہی ہے، اس کے باوجود یہ نہیں مانتے، تو جو نہیں مانتے تو صرف ضد اور عناد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ تو گویا کہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون وہ شکوہ کفار ہے، ان کے عناد کی وجہ سے، ان کی ضد کے اوپر شکوہ کفار، یہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ خلاصہ سورت کا یہ ہے کہ ابتدا کے اندر کفار کے عناد کا شکوہ کیا ہے اور پھر زجر ہے، آخر میں تخویف اور بشارت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔